بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی کلاس میں ہم نے سورۃ اخلاص کا ترجمہ پڑھا تھا۔ آج ہم سورۃ اخلاص کے بارے میں مزید بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اخلاص کب اور کیوں اتاری، کس موقع پر اتاری؟ ترمذی شریف کے اندر روایت ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے سوال کیا کہ آپ اپنے رب کی صفات بیان کیجئے اور اس کا نسب بیان کیجئے۔ وہ کون سی صفات کا مالک ہے، اس کا نسب کیا ہے، وہ کس کی اولاد ہے، اس کا باپ کون ہے، یا اس کی آگے نسل کون سی نسل ہے، کون سی اس کی اولاد ہے، اس کا نسب بیان کیجئے۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے سورۃ اخلاص اتاری کہ قل هو اللہ احد، قل اے پیغمبر کہہ دیجئے تم جس اللہ کا نسب پوچھ رہے ہو وہ اللہ تو ایک ہے، لا شریک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو رشتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ رشتے تو انسان کی ضروریات ہیں، انسان رشتوں کا محتاج ہوتا ہے۔ وہ اللہ صمد ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ سب انسانوں کو اس کی ضرورت ہے لیکن اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد، تم جو سوال کرتے ہو کہ اس کا باپ کون ہے یا اس کا بیٹا کون ہے، تو لم یلد، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس نے کسی کو نہیں جنا۔ ولم یولد، اور اس کا کوئی باپ بھی نہیں ہے کہ اس کی کوئی ماں بھی نہیں ہے کہ جس کے نسب سے وہ پیدا ہوا ہو۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور تم اس کی صفات پوچھتے ہو تو وہ اپنی صفات میں بھی واحد ہے، یکتا ہے۔ کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جس کے اندر اللہ کی صفات پائی جائیں۔ اللہ اپنی صفات میں بھی اکیلا اور واحد ہے اور یکتا ہے، جس طرح اس کی ذات کے برابر کوئی نہیں ہے، اسی طرح صفات میں بھی اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ مشرکین مکہ نے دوسرا سوال یہ بھی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا بنایا ہوا ہے، سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے، وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ کسی چیز کا بنا ہوا نہیں ہے، اس نے سب کو بنایا ہے، اللہ کو کسی نے نہیں بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ بھی کسی کا بنایا ہوا ہوتا تو پھر وہ اللہ نہ ہوتا، پھر وہ خدا نہ ہوتا۔ یہ سورۃ توحید کے مضامین کو بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔